قوم نوح کے 5 بت، یہ 5 بزرگ تھے جن کے نام پہ بت بنائے گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ود، نمبر 2 سواہ، نمبر 3 یاغوس، نمبر 4 یعوق، نمبر 5 نصر۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے نیک و صالح لوگ تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کی پوجا کی، جس کا ثبوت آپ کو صحیح البخاری حدیث نمبر 4920 میں مل جائے گا۔ لات، منات اور عزا یہ کون تھے؟ یہ سب بزرگ تھے جن کی وفات کے بعد مکہ والوں نے ان کے نام کے اوپر بت بنا لیے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لات اور عزا کے حال میں کہا تھا، لات ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ صحیح بخاری 4859۔ جب 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا، تب مکہ میں 360 بت موجود تھے، جن میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھی، جن کے ہاتھوں میں بڑے نیزے دکھائے گئے تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا تھا۔ صحیح البخاری 1601۔ عرب کا ایک مشہور بت تھا جس کا نام حبل تھا۔ اس کی بہت عزت کی جاتی تھی کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلا بت تھا جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا، کیونکہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، اس لیے اس شہید مظلوم سے عرب کے مشرک مصیبت اور تکلیف کے وقت خاص طور پر جنگ کے موقع پر مدد مانگتے تھے، جیسا کہ ابو سفیان نے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے الحبل کا نعرہ لگایا تھا۔ صحیح البخاری 3039 میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ یہ جتنے بھی بزرگ جن کا میں نے نام لیا ہے اور ذکر کیا ہے، شیطان نے ان بزرگوں کے ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی تھی، ان کی جو یادگار قائم رہنی چاہیے، اس لیے تم لوگ ان کے نام پہ بت بنا لو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان بزرگوں کی جگہ پہ نشاندہی کر دی۔ وہ جگہیں جن کے اوپر نشاندہی کی گئی تھی بزرگوں کے نام پہ مشہور ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ ان نشاندہی کی جگہوں کے اوپر ان کے بت گھڑنا شروع ہو گئے، پھر باقاعدہ ان کی پرستش شروع کر دی گئی۔ بر صغیر میں جب اسلام آیا تو بر صغیر پوری طرح بت پرستی میں مشغول تھا، لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ اسلام میں بت کی پرستش جو ہے وہ حرام ہے، اس لیے قبر پرستی آہستہ آہستہ جو ہے رواج پانے لگی۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، جب کوئی بزرگ فوت ہوتا ہے تو اس کی جو ہے قبر بنا دی جاتی ہے، قبر کے بعد پھر جو آہستہ آہستہ اس کا مزار بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر لوگ جب زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی جو بگڑتی شکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ ڈائریکٹ اس قبر والے سے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے اپنی حاجات مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسلام میں قبر کو پکا کرنا اور اس کے اوپر عمارت بنانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ قبر کو پکا کرنا اور اس کے اوپر عمارت بنانے سے منع کیا ہے۔ کون اولیاء اللہ ہے اور کون اولیاء اللہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ یا تو وقت کا پیغمبر کر سکتا ہے یا وحی کے ذریعے اس کی تائید ہو سکتی ہے، لیکن اس موجودہ دور میں نہ تو وحی کا کوئی سسٹم ہے اور نہ ہی اب کوئی پیغمبر آئے گا۔ اس لیے جو شخص آپ کو نیک و صالح لگتا ہے آپ اس کی زندگی کو دیکھیں، جو چیزیں اس کی قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں ان کو آپ لے لیں، جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، اس سے آپ کا ایمان اور اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ جو ہے زیادہ مضبوط ہوگا۔ اولیاء اللہ اسلام کی تبلیغ کرنے آئے تھے، انہوں نے ہمیشہ اسلام کی تعلیم دی، آپ ان کی خدمات کو دیکھیں، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوں اور ان سے کوئی سبق سیکھیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بزرگ فوت ہوتا ہے تو لوگ ان کی قبر سے چمٹ کر فیض حاصل کرتے ہیں اور ان کی قبر کے اوپر چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، نذر و نیاز شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ عقیدت مند جب اپنے بزرگ کی قبر کے اوپر جاتا ہے تو وہ اس کی قبر پہ کھڑا ہو کے ڈائریکٹ اس قبر والے کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، اس سے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ جامعہ ترمذی میں واضح حدیث موجود ہے کہ دعا عبادت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ عبادت اسلام میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، اگر کوئی اللہ سے ہٹ کے کسی اور سے دعا کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے مطلب جو اللہ سے ہٹ کے کسی اور سے دعا کرتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے، ڈر جاؤ، وعید سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت والے روز اوندھا منہ کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اپنی اصلاح کرو، شرک سے بچ جاؤ، کیونکہ قرآن میں واضح آیا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بے شک شرک کی معافی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔